مثلا ایسے ہی میں سوچتا ہوں، میں 120 گز کے گھر میں رہ رہا ہوں اور اہل بیت سے کہتا ہوں مجھے 500 گز کا گھر چاہیے، اور مل بھی گیا۔ جب گھر مل گیا میں نے اچھی سی مجلس کروائی، نظر کروائی، اور لوگوں کو اعلان کیا کہ دیکھو میں نے گھر اہل بیت سے مانگا تھا، وہ مل گیا۔ وہ آئے تھے دنیا میں لوگوں کے گھر 120 سے 500 گز کرنے کے لیے، دنیا دینے آئے تھے۔ وہ کیا دینے آئے تھے؟ وہ مانگا یا نہیں مانگا؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ بہت نفیس واقعہ ہے، میں جب اس کو سناتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے مجھے سنانے میں، اور ظاہر بہت سارے دوستوں نے اس کو پہلے سے سنا ہوا ہوگا، لیکن ہم تبرکاً سید الشہداء کی چونکہ ولادت کی شب ہے اور یہ مبارک شب ہے، ان کے نام سے برکت حاصل کرتے ہیں کہ خدا انشاءاللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، آل محمد وعجل۔ اس واقعے میں اہل بیت کی پسندیدہ ویلیوز ریفلیکٹ ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس میں ڈھونڈیں ہم کہاں فٹ ہو رہے ہیں، ہم لوگ کہاں فٹ ہو رہے ہیں۔ ایک دوست نے بہت اچھی بات کہی کل، وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو مجلس میں اور سینٹر کے اندر ہے دنیا، یہ کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے۔ کہنے کہ یہ میچ نہیں کر رہی ہے، ہم یہاں سنتے ہیں باتیں، یہ کچھ اور ہے، اور باہر نکلتے ہیں دنیا کچھ اور۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، اور صدقے دل سے کہہ رہے تھے، مجھے اندازہ ہے صدقے دل سے کہہ رہے تھے، سچے دل سے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم صحیح دین نہیں لے رہے۔ اگر دین زندوں کے کام نہیں آئے گا نا تو پھر مردوں کے کام بھی نہیں آئے گا۔ ہمارا دین زندوں کے کام آنا چاہیے، زندوں کی زندگی پہ اثر پڑنا چاہیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ دین مردوں کے کام آئے گا صرف؟ اگر زندوں کے کام نہیں آ رہا، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں یہاں سینٹر میں دین لیتا ہوں، یہ کچھ اور ہے، باہر نکلتا ہوں کچھ اور ہے، یہ دین وہاں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ وہ دین نہیں ہے جو اصل دین ہے، ورنہ دین زندوں کے کام آنا چاہیے تھا۔ میں اگر آپ کو کوئی بات کہوں جس کو آپ باہر نکل کے عمل نہ کر سکیں تو میں نے پھر کس کے لیے کیا؟ کیا میں یہ سمجھ رہا ہوں دین 1400 سال پہلے والے بندوں کے لیے تھا؟ تو پھر یہ دنیا کے لیے کائنات کا دین کیسے ہوا؟ پھر یہ کامل دین کیسے ہوا؟ پھر تو ناقص ہو گیا نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا گیپ کہاں پر آ رہا ہے، یا تو ہماری باتوں میں پریکٹیکل ریالٹیز نہیں ریفلیکٹ ہو رہی، گراؤنڈ ریالٹیز نہیں، ہم کچھ اور باتیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے، یا ہم وہاں پر امپلیمنٹ کرنے میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں، کسی جگہ کوئی پرابلم آ رہی ہے۔ بہرحال سید الشہداء کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ ایک سید الشہداء کے پاس آدمی آیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کریم ہے، کوئی مانگتا تھا، دنیا مانگتا تھا، اہل بیت دینے میں دیر نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک تھوڑا سا پیرافری میں جانا پڑے گا، ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، ہم لوگ کچھ چیزیں اہل بیت سے مانگتے ہیں، وہ ہمیں مل جاتی ہیں، ہم بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں اہل بیت کا بڑا کرم ہے۔ صرف ایک بات اپنے آپ سے پوچھئے گا، جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی یہی دینے آئے تھے؟ مثلا ایسے ہی میں سوچتا ہوں، میں 120 گز کے گھر میں رہ رہا ہوں اور اہل بیت سے کہتا ہوں مجھے 500 گز کا گھر چاہیے، اور مل بھی گیا۔ جب گھر مل گیا میں نے اچھی سی مجلس کروائی، نظر کروائی، اور لوگوں کو اعلان کیا کہ دیکھو میں نے گھر اہل بیت سے مانگا تھا، وہ مل گیا۔ وہ آئے تھے دنیا میں لوگوں کے گھر 120 سے 500 گز کرنے کے لیے، دنیا دینے آئے تھے۔ وہ کیا دینے آئے تھے؟ وہ مانگا یا نہیں مانگا؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، وہ کیا دینے آئے تھے۔ ویسے تو جو بھی مانگو ان کا در ہے، مانگنے کی جگہ ہے، اچھی جگہ ہے، اللہ نے ان کو در کو رکھا ہے کہ ہم مانگ لیں، دنیا بھی مانگنی تو وہی در اچھا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا وہ کیا دینے کے لیے آئے تھے اور وہ کیا دینا چاہتے تھے۔ تو آپ دنیا مانگو، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی نہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں نہیں وہاں نہیں مانگنا چاہیے، مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مانگ لیں تو پھر اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، پھر بہترین جگہ ہے، لیکن پہلے اپنے آپ سے سوچ لیں ہمیں اس سے بہتر بھی مانگ سکتے تھے، وہ ہم کیا مانگ سکتے تھے۔ تو ایک بندہ آیا، اچھا وہ دنیا دینے میں دیر نہیں کرتے، بلکہ میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، وہ دنیا دشمنوں کو بھی بہت دیری سے دے دیتے تھے، کوئی مشکل نہیں تھی، دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب یہ بندہ جو ہے نا یہ ایکسیپشنل ہے، اس کے اندر کوئی خاص بات ہے۔ ایک بندہ آیا سید الشہداء کے پاس، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مولا میری کچھ مدد کریں۔ اچھا معمولاً جو ٹرینڈ ہے اہل بیت کا، اگر کوئی کہے ہماری مدد کریں، اس زمانے میں بس یہ ذرا سا اس میں ایک حاشیہ اور لگاؤں، اس زمانے بھکاری نہیں ہوتے تھے، اس زمانے بھکاری نہیں ہوتے تھے۔ عرب کے اندر رسم یہ تھی، عرب کو اپنی ناک کی بہت بڑی پرواہ ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑتا تھا، 40 سال لڑ لیتا تھا، تو وہ بڑی اس کے اوپر
مسائل کھڑی کرتا تھا، کافی حد تک آج کا جیسا تھا، ٹھیک ہے کافی حد تک آج کا جیسا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ اس کا یہ بڑا ایشو تھا، تو وہ مانگنے میں بہت مصیبت تھی، اس کو مانگتا نہیں تھا. اور قدیم زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں بھی رسم یہ تھی کہ اگر کسی کے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے کھانے کے لیے تو وہ صحرا میں جاتا تھا، کالے کلر کا، بلیک کلر کا ایک ٹینٹ لگاتا تھا تاکہ وہ ہیٹ اور ایبزارو کرے اور اس کو گرم کر دے. اندر اپنے بیوی بچوں کو لے کے بیٹھ جاتا تھا، خودکشی کر لیتا تھا. مانگتا نہیں تھا، مانگتے نہیں تھے لوگ، بہت سخت تھے. اچھا، اس عرب میں اگر کوئی کسی سے مانگنے آ گیا تو یہ سمجھنے اس نے اپنی ساری عزت آپ کی جھولی میں ڈال دی. تو اہل بیت کہتے تھے اگر کوئی مانگنے آ گیا نا فوراً دے دو، پوچھو ہی نہیں کہ تمہیں چاہیے نہیں چاہیے، اگر مانگ رہا ہے دے دو. اس زمانے کی کلچر کی بات ہے، کیونکہ اس زمانے بھکاری نہیں ہوتے تھے، مانگتا کوئی نہیں تھا. اگر کوئی مانگتا تھا تو یہ سمجھ لو یہ قبر میں اترنے والا ہے، ورنہ نہیں مانگے گا. تو اس وقت اہل بیت نے کہا اگر تم سے کوئی مانگتا ہے فوراً دے دو اس کو. تو اس کے اوپر بہت زیادہ اصرار کرتے تھے کہ اگر کوئی مانگ رہا ہے دے دو. بلکہ ہمارے پاس یہاں تک موجود ہے کہ کسی کو دیتے وقت اس کا ہاتھ چوم لیتے تھے. کسی کو دیا، اس نے لیا، اس کا ہاتھ چوم لیا. تو اس نے کہا کہ مولا آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوما؟ کہا یہ جو تیرا ہاتھ لینے والا ہے نا یہ خدا کا ہاتھ ہے، تجھے نہیں دیا، خدا کو دیا ہے. اس حد تک بھی روایت میں ہے ہمارے پاس. تو وہ ایک آدمی آیا مانگنے کے لیے، عجیب بات ہو گئی. مانگنے آیا امام سے، امام نے کہا ہم دیں گے تو صحیح لیکن یہ پہلے ثابت کرو کہ تمہاری معرفت کتنی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایکسیپشنل ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، مانگتے ہیں تو فوراً دے دیتے ہیں. اچھا، اگر امام نے کہا نا اس کو ٹیسٹ میں ڈالا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ آدمی آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ یہ مقابلہ جیت جائے گا. ورنہ امام اس طرح نہ کرتے کہ مثلا وہ مانگ رہا تھا تو کہتے لو لے لو، ختم ہو گیا معاملہ. یہ جو کہا نا کہ نہیں پہلے ثابت کرو معرفت کتنی ہے، اس کا مطلب ہے پہلے سے پتہ ہے کہ صاحب معرفت ہے یہ. اچھا، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ امیر المومنین کے اصحاب میں کہیں ہوں گے، ان کا مقام ہوگا. یہ کہیں سید الشہداء کے پاس آئے ہوں گے تو سید الشہداء نے چاہا ہوگا کہ ان کے والد کا کوئی پیغام لوگوں تک پہنچے، مجھے یوں لگتا ہے. سید الشہداء کے پاس آئے، کہا مجھے کچھ چاہیے، کہا کہ نہیں پہلے یہ معرفت ثابت ہوگی اس کے بعد ہوگا. وہ جو بندہ خدا وہ کوئی کسی درجے پر پہنچا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میرا امتحان لیں. اب یہ بڑی بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بس اب کوئی آدمی جا کر اس طرح امام کے سامنے کہتا ہے ٹھیک ہے آپ میرا امتحان لیں، میں امتحان دینے کو تیار ہوں. امام نے امتحان لیا. امام نے فرمایا یہ بتاؤ انسان کے اندر کمال کیا ہوتا ہے؟ بتاؤ انسان کے اندر کمال کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اس کے اندر ہو تو ہم کہیں ہاں اس کے اندر کوئی چیز ہے. یہ آدمی تربیت یافتہ ہے. اس نے سر جھکایا، زمین کی طرف دیکھا. روایت نے عجیب لکھا ہے، زمین کو دیکھا، زمین پہ ہاتھ سے یوں کچھ بنایا. اس کے بعد اس نے سر اٹھا کر کہا علم معہ حلم. اہل بیت کی طرح چھوٹے چھوٹے جملے بول رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ تربیت یافتہ آدمی ہے. لمبی لمبی داستانیں نہیں کی، اہل بیت کی طرح چھوٹے چھوٹے الفاظ بولے، امیر مومنین کی طرح. جو ایک کتاب اردو میں ترجمہ ہوئی ہے تجلیات حکمت، بہت شی نفیس کتاب، اس میں چھوٹے چھوٹے جملے ملیں گے امیر مومنین کے، دو تین الفاظ کے. تو اس نے کہا علم معہ حلم. انسان کے اندر جو سب سے بڑا کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر علم ہو اور حلم کے ساتھ ہو. حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری ہو، اپنے آپ کو چھوڑ نہ دے. ایسے ہی کیا مطلب ہوگا اس کا؟ مثلا آپ کے پاس علم ہے، کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے، آپ ایک دم جمپ ان کریں اور کہیں جو تم لوگ جتنا کہہ رہے ہو نا سب غلط ہے، میں اس کا ایکسپرٹ ہوں. نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، علم کے اگینسٹ ہے. یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ کہیں گے گائیڈنس تو دینا چاہیے نا، کم از کم گائیڈنس دینے کی ضروری ہے، پہلے میں اپنے آپ کو ثابت کروں. اپنے آپ کو ثابت کیے بغیر بھی تو گائیڈنس دی جا سکتی ہے، کوئی راستہ ایسا نکالو. حلم اس کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، ہر جگہ ثابت نہیں کرو، ہر جگہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرو کہ نہیں میں ٹاپ پر ہوں اس طرح سے. تو اس نے کہا مولا انسان کے اندر جو کمال ہے وہ کیا ہے؟ علم معہ حلم. ٹاپ پرائرٹی کیا بن گئی انسان کی؟ علم. ٹاپ پرائرٹی علم کے اوپر آئی. کون سا علم؟ جس کی شوبازی ہو رہی ہو؟ نہیں، وہ علم جو کس کے ساتھ ہے؟ حلم کے ساتھ ہے. ایک ویٹ ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی کا، اپنے آپ کو لوز نہیں کرتا، اپنے آپ کو شو آف میں نہیں ڈالتا، اپنے آپ کو ہر ایک کے سامنے سپیریئر ثابت نہیں کرتا. ایسا علم انہوں نے کہا. اس نے کہا علم معہ
حلم. اچھا اب میں اتنا دہراؤں گا کہ آپ میں سے جو لوگ اس کو یاد کرنا چاہیں وہ کر ڈالیں. ٹھیک ہے, چونکہ لکھنے لکھانے کا ہمارے یہاں رواج ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اسے میموری رہ گئی ہے, یا کمپیوٹر میں کسی کے پاس رہتا ہے, موبائل پہ لکھ لیتے ہیں جو کچھ بھی. لیکن بہرحال جو کچھ بھی میں کوشش یہ کروں گا اتنا ریپیٹ کر لوں کہ آپ میں سے جو یاد کرنا چاہے یاد کر لے. اور یہ عربی ایسی ہے جو اردو کی طرح ہے, تو اس کو یاد کرنا مشکل بھی نہیں ہے. علم معہ حلم. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرج. کام ختم نہیں ہوا ہے, کام ختم نہیں ہوا. سید الشہداء نے کہا کہ یہ تمہارا جواب صحیح ہے. اچھا یہ بتاؤ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ مجھے اس روایت کی بیوٹی یہ نظر آتی ہے کہ امام نے لیولز میں سوال کیا. تو مجھے مثلا اگر میرے اندر علم معہ حلم نہیں ہے تو امام نے یہ نہیں کہا باقی سب ختم ہو گیا, نہیں ابھی میرا چانس باقی ہے, میرا چانس باقی ہے. ٹھیک ہے, تو امام نے کہا اس نے کہا علم معہ حلم. امام نے کہا جواب صحیح ہے. انسان کے اندر کمال یہی کمال ہے, علم ہونا چاہیے اور حلم ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے علم اور اخلاق, یہ ٹاپ پرائرٹی ہے ہماری, یہ آپ کی اور میری لائف کی ٹاپ پرائرٹی ہے. امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ وہ آدمی بھی ہم لوگوں کی بچکانہ اصطلاح میں چیمپئن ٹائپ کا آدمی ہے, کوئی بہت پائے کا آدمی ہے جسے کہتے ہیں. اس نے سر جھکایا, دوبارہ زمین پہ ہاتھ پھیرا, سوچا, سوچنے کے بعد اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا مال معہ مروہ. ایسا مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں شرم ہو, ایسا مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں شرم ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے علم کے ساتھ جو بلا آتی ہے وہ شو آف کی آتی ہے, اور مال کے ساتھ جو بلا آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ وہ بے شرمی آتی ہے. بے شرمی کسے کہتے ہیں اور شرم کسے کہتے ہیں؟ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے مثلا میں پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا ہوں, میرا کپڑا کہیں سے خراب ہوا ہے تو مجھے شرم آ رہی ہے لوگوں سے, تو میں کہتا ہوں مجھے اچھے کپڑے پہننے چاہیے. یہ شرم نہیں ہے. میں کسی کو پھٹا ہوا پہنے دیکھوں اور شرماؤں, یہ شرم ہے, یہ شرم ہے. شرم یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کم ہے تو میں شرما رہا ہوں. شرم یہ ہے کہ میرے پاس مال ہے, اس کے پاس نہیں ہے, اب مجھے شرم آ رہی ہے. یہ شرم ہے. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک مرجع تقلید کے پاس ایک شاگرد تھے, ان کو ایک دفعہ بلایا. اچھا یہ شاگرد ایک امیر باپ کے بیٹے تھے, ان کو بلایا ایک دفعہ عراق میں مرجع تقلید کے, کو بلایا, خوب ڈانٹا, کہا تم کیسے ہو, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو. اس نے کہا کہ آغا صاحب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیوں ایسا ہوا, یعنی کیا ہوا گیا میرے ساتھ. کہا تمہارے ہمسائے میں ایک آدمی بیٹھا تھا, غریب تھا, فقیر تھا, بیچارہ بھوکا بیٹھا تھا, اور تم نے کچھ نہیں کیا. کہ نہیں آغا صاحب, اس نے سن لی ساری باتیں, کہ نہیں آغا صاحب اس نے مجھے نہیں بتایا. کہا اگر بتایا ہوتا اور تم نے کیا ہوتا تو کافر ہوتے تم. اس پہ ڈانٹ رہا ہوں کہ تمہیں کیوں نہیں پتا تھا. اگر وہ بتا دیتا اور تم نہ کرتے تو کافر تھے, تم کو بلاتا ہی نہیں میں اپنے پاس. آپ سمجھ رہے ہیں اسٹینڈرڈز کیا ہیں. کہا دوسری چیز کیا ہے. اچھا ان تمام باتوں کے پیچھے وہ تمام چیزیں باقی ہیں کہ اگر کسی کی مانگنے کی عادت ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو صاحبان عزت ہیں. صحیح. انہوں نے کہا, امام نے جواب میں, امام نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ نہ ہو علم معہ حلم تو کیا ہو؟ تو اس نے سر جھکا کے کہا تھا مال معہ مروہ. ایسا مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں شرم ہو. امام مسکرائے. میں نے کہا تم نے جواب صحیح دیا, تم نے جواب صحیح دیا. اس کے بعد کہا اچھا یہ بتاؤ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ ٹھیک ہے, یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو. پہلا اسٹینڈرڈ کیا تھا؟ علم معہ حلم. دوسرا تھا مال معہ مروہ. تیسری بات, اس نے پھر سر جھکایا, تھوڑا سوچا, اس کے بعد سر اٹھا کے کہنے لگا فقر معہ صبر. فقیر ہو لیکن صابر ہو. یہ تین اسٹینڈرڈز ہیں. علم معہ حلم, مال معہ مروہ, فقر معہ صبر. امام مسکرائے, انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا. اچھا اگر یہ بھی نہ ہو, وہ جو عرب تھا
اس نے سر اٹھایا کہ ان کا مولا اگر اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے نا تو اس کو آگ جلا دے، اس میں کچھ نہیں ہے. پھر امام نے کہا یہ بھی صحیح کہا تم نے، ٹھیک ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو فضول انسان ہے، اس کو آگ ہی جلا دے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے وجود کا. ٹھیک ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے آخری والی، کہ اگر کسی میں یہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کے وجود کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اللہ کو پھر ایسا وجود پسند نہیں ہے. اچھا یہاں تک آ گئے، عید کو میں نے بقرعید کر دیا نا بالآخر. صرف ایک بات دیکھنی پڑے گی، ہم میں کون سی چیز ہے؟ علم معہ حلم، مال معہ مروہ، فقر معہ صبر.